السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسجد زرار۔ سب سے پہلے پوائنٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ مسجد زرار کو کیوں تعمیر کیا گیا، اور نمبر 2 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جلانے کا حکم کیوں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ سے باہر قباء کے مقام پر 2 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد قباء کی تعمیر کی، اور اس میں اسلام کا پہلا جمعہ بھی پڑھایا گیا۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے اور دین اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص جس کا نام ابو عامر تھا، جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور ابو عامر راہب کے نام سے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اسے اطمینان نصیب نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور رشتہ داروں اور دوستوں سے دور ہو کر مرے، اور یہ بھی کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد بھی کروں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس نے قتال میں شرکت کی۔ جب بنو حوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ بھی شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا تھا، کیونکہ یہی جو ملک ہے یہ نصرانیوں کا ایک مرکز بنا ہوا تھا۔ وہیں جا کر یہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے دور جا کر مر گیا، اور جو دعا اس نے کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی۔ جب کسی شخص کی رسوائی جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی کام کیا کرتا ہے، خود ہی اپنی دعا سے ذلیل و خوار ہوا۔ مگر جب تک یہ زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشوں میں لگا رہا۔ چنانچہ یہ قیصر روم کے پاس گیا اور اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اپنے لشکر مدینہ پر بھیجے اور مدینہ پر یہ چڑھائی کریں اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں۔ اسی سازش کا ایک معاملہ یہ بھی پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، خط لکھا کہ میں اس کوشش میں ہوں کہ قیصر روم کو جو ہے وہ اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں میں کیونکہ اجتماعی طاقت جو ہے وہ کم ہے تو اس کو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے یہ ان کو مشورہ دیا کہ تم مدینہ میں رہ کر ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو شک نہ ہو۔ پھر یہ اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرنا اور جس قدر اسلحہ اور سامان وغیرہ جمع کر سکتے ہو ان کو کرنا۔ جہاں مسلمانوں کے خلاف آپس میں جو مشورہ وغیرہ بھی ہوگا، جو معاملات بھی طے کرنے ہوں گے، وہ اس مکان پر کرنا۔ اس کے مشورے پر 12 منافقین نے بھی جو ہے مدینہ طیبہ کے محلے میں قباء کے مقام پر جو ہے وہ مسجد زرار کی تعمیر شروع کر دی۔ جب مسجد بن گئی تو پھر انہوں نے ایک اور مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے بولیں کہ یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائیں، تاکہ سب مسلمان جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ایک مسجد بن چکی ہے۔ تو ان کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قباء کی جو موجودہ مسجد ہے وہ بہت سے لوگوں سے دور بھی ہے، اور جو کمزور اور ضعیف لوگ جو ہیں وہ وہاں تک ان کا پہنچنا مشکل ہے، تو یہ جو مسجد ہے یہ ہم نے بہت بڑی بنائی ہے، اس میں لوگوں کا آنا جانا بھی آسانی سے ہوگا، اور جو ضعیف اور کمزور مسلمان ہوں گے وہ بھی یہاں بآسانی آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ بھی کر لیا اس وقت تو ہمیں جو ہے وہ سفر پر جانا ہے، تو واپسی پر ہم جو ہے یہاں پر نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی یہ آیات نازل کر دی، آیت نمبر 107 سے 110 تک۔ آیت کیا ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اور اس کا ترجمہ بھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں، اور گھات لگانے کو اس شخص کی جو لڑا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے ہی، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو سازیاں تھیں ان کو کھول کر بیان کر دیا، اور ان کی جو مسجد جو انہوں نے بنائی تھی اس کی 3 غرضیں تھیں۔ پہلی غرض کیا تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے،
زرار کا معنی ہی نقصان پہنچانے کے لیے ہے، تو انہوں نے مسجد کس لیے بنائی کہ تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور دوسری غرض اس مسجد کو بنانے کی یہ تھی کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ دو ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو الگ ہو جائے، اور یہ دوسرا جو مسجد قباء میں جو نمازی ہیں وہ گٹ جائیں، کم ہو جائیں، اور جو لوگ کچھ رہ جائیں وہ یہاں نماز آ کر پڑھا کریں۔ اور تیسری غرض ان کی یہ تھی کہ اس مسجد سے یہ بھی کام لینا تھا کہ یہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں رہ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس مسجد کو قرآن کریم نے مسجد ضرار قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو گرایا بھی گیا اور آگ بھی لگائی گئی، جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جمع کیا اور ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر جو ہے اس مسجد کو گرا دیں اور اس میں آگ لگا دیں۔ وہ صحابہ جو ہیں وہ گئے اور اس عمارت کو گرا دیا اور اس میں آگ لگا دی اور زمین کے برابر اس کو کر دیا تھا۔ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی، نہ تو وہ مسجد تھی اور نہ اس کا مقصد نماز پڑھنے کے لیے تھا، بلکہ ان کے مقاصد وہی جو تین تھے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں، کہ صرف مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، ان کو گروہ در گروہ بنا دینا، ان کے درمیان نفرت پیدا کر دینا، اور جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنا، وہ صرف ان کا مقصد تھا اس کو بنانے کا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور جو منافقین تھے جو سازشیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو گروہ در گروہ بنا کر دیں اور ان کو الگ کر دیں اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں، تو ان کی سازشیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہی الٹ دیں اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔